باہر کی دنیا جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، 200 سال پہلے کہاں پہ تھی اور آج کہاں پہ ہے، یعنی 100 سال پہلے کہاں پہ کھڑی تھی. تو ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ ود ان دیٹ پیریڈ یہ ریسرچ انوویشن اور ان کی ہی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا، جنہوں نے ان کو پش کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، تو آج وہ وہاں پہ کھڑے ہیں. جب ہم کی آئی یو کی بات کریں کہ 20 سال کا ایک بیبی ہے، یونیورسٹیز 20 سال میں نہیں بنتی ہیں، صدیاں لگتی ہیں. السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرز، پالیسی ٹاک کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں سرانجام بیگ اور میرے ساتھ ہیں محفوظ اللہ. سب سے پہلے تو ویورز اینڈ لسنرز آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں اور ہمیں سجیشنز بھیجتے ہیں. اور ہم یقیناً آپ کے فیڈ بیک سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کو بہتر بنائیں. اور آج دیکھ سکتے ہیں ہمارا نیا سیٹ اپ. تو کچھ دوستوں نے، کچھ ہمارے ویورز نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہم چونکہ اکیڈمیا سے ہیں اور اکیڈمیا پہ بات نہیں کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا چلیں آج ہم اکیڈمیا پہ بات کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر محفوظ؟ سر ویسے یہ جو سجیشنس ہمیں آئی تھیں ان میں ایک بات باقی ہے، اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ بھائی آپ اپنے گھر کی تو خبر لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کانٹیکس میں، اور پھر ہم یہاں دیکھیں کہ ہم جو اتنے لائک ہم پہ اتنی ذمہ داری ہے بہت سی چیزوں کی، تو اور جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ نے اتنے سارے کارنامے کیے اور اس کے پیچھے ان کے وہ تعلیمی ادارے کھڑے تھے، ہم کدھر کھڑے ہیں؟ اس پہ بات ہونی چاہیے. بالکل بات ہونی چاہیے. تو آپ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہم بات کریں کہ اکیڈمیا کا، یونیورسٹیز کا بالعموم اور کراکرم انٹرنیشنل کا بالخصوص کیا رول ہے. بالکل سر. اور اس میں ہم ذرا اس کا ذرا کہیں کہ انالیسس کریں یا کوئی تھوڑا کتھارسس کریں کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں اور لوگوں کے ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس چیز پہ. جیسے ہمارا ایک نارمل ہمارا ایک فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ چیزیں دنیا میں کس ایسپیکٹ میں ہو رہی ہیں اور ہم گلگت بلتستان میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا اس کو تو دیکھ لیتے ہیں آج. میرے خیال ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یار یونیورسٹیز کرتی کیا ہیں تو ایک دفعہ اس پہ بات ہو جائے. ہاں ویسے بالکل. اگر یونیورسلی دیکھیں، یونیورسلی تو یونیورسٹی کا جو یونیورسل اسکوپ ہے وہ یہ کہ آئیڈیاز، اناویشن، انوینشن، یہ ان کا مرکز ہوتی ہیں. اس کا اوریجن جو ہے یونیورسٹیز ہوتی ہیں. دنیا میں آپ چاہے نئی ویکسین دیکھ لیں، اکنامکس کا ڈیولپمنٹ کا نیا ماڈل دیکھ لیں، یا نئی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو وہ سب یونیورسٹیز سے آتی ہیں. جی بالکل سر. اور اگر ہم ایک موازنہ کر لیں کہ آج باہر کی دنیا جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، 200 سال پہلے کہاں پہ تھی اور آج کہاں پہ ہے، یعنی 100 سال پہلے کہاں پہ کھڑی تھی، تو ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ ود ان دیٹ پیریڈ یہ ریسرچ انوویشن اور ان کی ہی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا، جنہوں نے ان کو پش کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، تو آج وہ وہاں پہ کھڑے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. دیکھیں ہم نے یونیورسل رول کی بات کی، پھر یونیورسٹیز کی کمیونٹیز میں، جس کمیونٹیز میں وہ لوکیٹڈ ہیں ان کے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی ایک ایگزیکٹلی. رول ہوتا ہے. یہ دونوں رولز بہت امپورٹنٹ ہے. سر یہاں پہ ایک بات آپ کرو معذرت کے ساتھ کہ یہ دیکھیں کہ پہلے ان کا فنکشن جب ہم بات کرنے چلو سرسری سی تو یہ بات ہو گئی. اگر آپ یہ نوٹ کر لیں، میرے اور آپ نے ایک بات نہیں کی، وہ یہ کی کہ ہم نارمل ٹیچنگ کرتے ہیں. جی. یہ میرا خیال ہے، اور میں تھوڑا سا کھل کے اگر ہوں. کہوں کہ پرائم رول تو وہ ہے جو ہم نے بتایا ہے. جی. ہم نارملی اداروں کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم بعد میں بات بھی کریں ہوں. گے کہ وہ ٹیچ کے زیادہ تر ہمارا فوکس ٹیچنگ، ریسرچ بہت بات میں آ جاتا ہے. تو جی. اس وجہ سے شاید بہت سی ایمبیگوٹیز بھی کریٹ ہو جاتی ہیں ہمارے کانٹیکس میں. یونیورسٹیز کا جو فنکشن ہے وہ صحیح طور پہ سمجھا بھی نہیں جاتا. میرا خیال ہے شروع یہاں سے کیا جائے کہ یونیورسٹیز کا فنکشن پرٹیکولرلی کیا ہوتا ہے. اچھا، ویسے تو یہ ہے کہ ٹیچنگ اور ریسرچ پیرل چلتی ہیں یونیورسٹیز میں، لیکن یونیورسٹی کا نام جب لگتا ہے تو اس میں ریسرچ جو ہے ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ آ جاتا ہے. کیونکہ یہی چیز جو ریسرچ ہے وہ ڈسٹنگوش کرتی ہے کالج ٹیچنگ اور یونیورسٹی ٹیچنگ کو. جیسے آپ
کالج میں اسپیسیفکلی فوکس ٹیچنگ میں ہوتا ہے، لیکن جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کا ٹیچنگ کے ساتھ آپ کا پرائمری رول جو ہے وہ ریسرچ ہے. اور یاد رکھیے گا، جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آتے ہیں ہم ان کو اسی پرسپیکٹیو میں پڑھاتے ہیں کہ وہ پوٹینشیل ریسرچرز ہیں. ہم وہاں سے ریسرچرز نکالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ نئی آئیڈیاز کو لے کے آئیں، نئی انوویشنس کو لے کے آئیں، نئی انوینشنس کو لے کے آئیں، نئے ماڈلس کو لے کے آئیں. تو مائنس کر دیں ریسرچ یونیورسٹی سے تو وہ یونیورسٹی نہیں رہتی. بالکل. اور سر یہاں پہ ظاہر ویورس کے کے ذہن میں یہ بات آ بھی رہی ہوگی، تو بھائی آپ لوگوں نے کیا کرنے میں کیے ہیں؟ اگر آپ اتنے ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، انوویشن کی بات کر رہے ہیں، تو آپ جی ذرا بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سے ایسے کارنامے کر کریں دیے ہیں کہ جس سے ملک کی ترقی کو یا ہوگی. گلگت بلتستان کی ترقی کو چار چاند لگ گئے ہیں. جی. تو اگر ہم اس بات کو یہیں سے اٹھائیں تو پہلے یہ سمجھیں کہ جنہوں نے کارنامے کیے ہیں انہوں نے کیسے کیے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. بالکل بالکل یہ سمجھنا لازمی ہے. یعنی جن یونیورسٹیز نے وہ یا ایک تعلیمی اداروں نے وہ نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، وہ کس طرح سے چلتے ہیں، ان کے اگر معاشی معاشرتی ان کی سٹینڈنگ کدھر ہے. اگر ہم ہارورڈ کی بات کریں یا آکسفورڈ کی بات کریں تو ہارورڈ کو 600 سال ہوئے ہیں بنے ہوئے، اور آکسفورڈ کو بنے ہوئے 1200 سال سے زیادہ ہوئے ہیں. گلاسگو جہاں سے میں نے اپنی ایک بیسک ڈگری لی وہاں سے 800 سال ہو گئے ہیں. آپ نے سیلفورڈ سے پڑھا، پتہ نہیں کتنے سے سال ہو گئے ہوں 150 گے. سال پرانی تو ہوگا. ایک تو اندازہ کریں کہ یونیورسٹیز کو اپنا نام اسٹیبلش کرنے میں صدیاں لگتی ہیں، اور آج بھی یہ یونیورسٹیز اپنے ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اپنے مارکیٹنگ کے کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اور آپ نے پوچھا کہ یار کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ریسرچ بجٹ کتنا ہوگا؟ سر آپ بتا دیں، میں بتاؤں گا تو لوگ یقین نہیں کریں گے. یار ہارورڈ کا ریسرچ کا بجٹ میرے خیال ہے گلگت بلتستان کے بجٹ سے زیادہ بجٹ زیادہ ہوگا. ہے، زیادہ ہے. ان کا جو صرف ریزرو ہے، انڈاؤمنٹ ہے، وہ تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ہمارے ریزرو جو سے پاکستان کے فارن ریزرو سے بھی زیادہ ہے. زیادہ ہے، ٹھیک بالکل. ہے. پتہ نہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے جب میں گیا تھا وہاں پہ 16 بلین ڈالرز تھا. بالکل ٹھیک، تو بالکل. آپ اندازہ کریں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. تو کیوں بلا؟ کیونکہ ریسرچ کے ایکسپینسو ہے. یا لوگ سمجھ کہتے ہیں یار ہمیں اپنے نے کیا ریسرچ کیا ہے. ٹھیک ہے، ریسرچ آپ کو معلوم ہے، ریسرچ جو ہے کتنے اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے، کئی سال لگ سکتے ہیں. یاد ہے میں نے اور آپ نے ایک وائی نیشنز فیل کیا ایک ریویو کیا، یاد ہے؟ بالکل. اس کتاب کو لکھنے میں 15 سال لگے تھے، اور وہ دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک میں کتنا عرصہ رہے تھے. تو ایگزیکٹلی. اس کو ریسرچ کہتے ہیں. ہمیں کتنے پیسے ملتے ہیں ویسے ریسرچ میں؟ سر اس سال تو کوئی بھی نہیں ملے. تو پھر آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کہ ہم سر یہاں پہ ایک آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نا، ایک چیز کا تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ کچھ کریں گے جی یہ. اور بارہ پرسنل حیثیت میں آپ سے بھی پوچھتے ہیں، کمنٹس میں بھی آپ دیکھ لیں لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ کچھ کیوں نہیں کرتے، پتہ نہیں وہ خود بھی بتا نہیں پاتے کیا کر لیں ہم. جی اگر ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کو تھوڑا سا واپس لے کے جائیں پچھلی اس بات کی طرف، تو جہاں پہ یونیورسٹیز نے ایسے کوئی کارنامے سر انجام دیے ہیں سائنس میں، سوسائٹی میں، اکنامکس میں، جہاں پہ بھی جی ان کو فل فلیج فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اپنی ضروریات کو ملکوں نے پیچھے کر کے ان کو دیا، انہوں نے ان کو پھر ریٹرن کیا. ایسے ہی تھا. تو اگر آپ کی پریورٹیز جن جگہوں پہ آپ دیکھ لیں کہ ریسرچ اور انوویشن اور ایجوکیشن ہے، تو انہوں نے ڈیفینیٹلی آپ کو لیڈنگ اس میں نظر آتے ہیں. اور بھی ہم مجبوراً بھی ان کے ماڈلس کو آج اپنے ملک میں فالو کر رہے ہیں، لیکن صرف کاپی کر رہے ہیں، پیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. جی دیکھیں، یہی بات ریلیٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یو ایس ہے، جرمنی ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، سب کا آپ R&D کا بجٹ لے لیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. گورنمنٹ کا الگ، پرائیویٹ سیکٹر کا الگ. اب پرائیویٹ سیکٹر اپنے پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے R&D کا بجٹ رکھتا ہے، اور یونیورسٹیز کے ساتھ کولابریٹ کرتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کو وہاں سے نکالے. تو تب جا کے کہیں ریسرچ ہوتی ہے کوالٹی کی، اور نیا کوئی پروڈکٹ، نئی انوویشن، نیا آئیڈیا نکلتا ہے. اور یہ ایگزیکٹلی. کوئی پھر اگین میں کہوں کہ یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے. کراکوم یونیورسٹی ایک چھوٹا سا بچہ ہے 20 سال کا، 20 سال اس کو میں. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے ایکسپیکٹیشن اس طرح نہیں رکھ سکتے کہ وہ بھائی ہارورڈ یونیورسٹی کی کوالٹی کی، جس کی
اس وقت 16 بلین تھی ریزرو. تو ہمارے پاس تو ہم تو اپنا ریونیو کمانے میں مشکلوں سے کیا کہتے ہیں یار وہ کہ سسٹین کرنے کی کوشش سسٹین کرتے کرنے ہیں. کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں سر کہ ہمارے اوپر جو کچھ ایسے کنٹیکچوئل کے سچویشن بھی ہے، ایک مخصوص قسم جی کی علاقائی ایشوز بھی ہیں، جی اور کلائمیٹ سے لے کے ایوری تھنگ. ہاں جو آپ مثال کے طور پہ آپ جس قسم کے مارکیٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے آپ کا کنیکشن، اور پھر گورنمنٹس کی طرف سے رسپانس کس قسم کا ہے، جی. یہ سارے کرا کے آپ کو ایک بیئر منیمم ایک تھریش ہولڈ پہ آپریٹ کرنے پہ شاید آپ پش ہو رہے ہیں. ڈسپائٹ دیٹ بالکل. کراکرم یونیورسٹی نے 20 سالوں میں بڑی تیزی سے ترقی کی ہے. آپ پوچھیں کیسے؟ جی سر. میں آیا تھا میں نے اپنے ارلی 20s میں کراکرم یونیورسٹی جوائن کیا ہے 2003 میں، جب میں فریش گریجویٹ تھا. اس وقت کراکرم یونیورسٹی میں شاید ایک پی ایچ ڈی تھا. باقی پی ایچ ڈی اس لیے میں ان کو نہیں کہتا ہوں کہ وہ نان پریکٹسنگ تھے، ان کی ریسرچ نہیں تھی، تو ہم ویسے بھی ان کو کاؤنٹ نہیں ہوتے یونیورسٹی میں. ایک یا دو. آج 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سال میں ہمارے پاس 100 پی ایچ ڈیز ہیں. اور کون سی پی ایچ ڈیز ہیں بھلا؟ دنیا بھر کے ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں. میں گنوا دوں آپ کو یونیورسٹیز، میں بتائیں گنوا سر، دوں. بالکل بتائیں. شینکوا یونیورسٹی، چائنا کی بات کریں، کہنا تھا چائنا کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. چائنا ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے شینکوا. بالکل، وہاں سے ٹھیک ہے، ہمارے پاس گریجویٹ ہیں. ہم اسٹینفورڈ میں پڑھاتے ہیں شینکوا کے جو گریجویٹس، ہم فیکلٹی ہے. بالکل. آپ اور بولیں پیٹسبرگ، یونیورسٹی آف پیٹسبرگ، بالکل. ٹھیک ہے. we have people from نیو there. یارک یونیورسٹی، بالکل we have people from there. exactly. ملیشیا، نام exactly. لیں آپ سر. سر بالکل. اور پھر وہی نا کہ میں اگر دوبارہ ویورس کے پرسپیکٹیو سے اس موضوع کو چھیڑ لوں کہ یار پھر بھی چلیں انہی پی ایچ ڈیز کو لے کے آپ نے کیا کیا، تو اس کا بھی سر ایک میں نہیں کہوں گا کہ ہم نے 100% بالکل ٹھیک کیا اور چیزیں صحیح ہیں، بالکل نہیں ہیں. ہم مانتے ہیں بہت کچھ پرابلمس ہیں، لیکن یہ بھی تو ہمارے پرابلمس بھی تو دیکھیں. 10 سے 15 سالوں کے اندر آپ کا جو تھا وہ آپریشنل بجٹ کتنا ہے، آپ کا ریسرچ کا بجٹ کتنا ہے، آپ کو ریسرچ کی گرانٹس کہاں سے ملتی ہیں، اور آپ کو کس قسم کے ایسے اداروں کا تعاون حاصل ہوتا ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں یار آئے ہمارے ساتھ کام کر لیں، یا ہم سے پیسے لے لیں، یہ کر لیں. بار بار ایک بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار پیسوں پہ کیوں جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں، اگر آج ہارورڈ سے، آکسفورڈ سے، کیمبرج سے پیسہ نکال لیں نا، ان کا جی بجٹ کاٹ دیں، ان جی. کا کیا حال ہوگا؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا، ہارورڈ آج بھی اس نے ریونیو کمانے کے ہزاروں راستے اپنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، راستے وہ اگر وہ نہیں، اس کے پاس پیسوں کا مسئلہ تھا تو وہ یہ نہیں کرتا. وہ شارٹ پروگرامز کرتا ہے، وہ سمسٹرز کرتا ہے، وہ ایکسٹینشن پروگرامز کرتا ہے، وہ لیڈرشپس کو لے کے $15,000 کے بھائی ریونیو کما لی کر کرنا. یہ ایگزیکٹلی. ماڈل تو ہمیں دیا ہی ویسٹ نے ہے، تو وہ ہم کوئی اپنی طرف سے تو لے کے نہیں نہیں کر آئے. رہے ہیں. اور ساتھ میں سر جب ہم اس ریسرچ کی بات کرتے ہیں دوبارہ سے، تو ہمیں اٹ ٹیکس ٹائم. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ آپ بتائیں، دکھائیں مجھے ہر سال کتنے کیمبرج یا ہارورڈ کے لوگوں کو نوبل پرائز ملتا ہے. نہیں ملتا. ونس ان اے بلو مون. کبھی کوئی 10-15 سالوں کی مسلسل محنت کے بعد ایک کوئی سائیکل آتا ہے، کوئی بندہ. تو اٹس جسٹ لائک پروسیس کہ جہاں پہ آپ کنٹینیوس ایفرٹ کرتے ہیں، جی پرسسٹنٹ ایفرٹ جی کرتے ہیں، جی. ریسرچ میں اسپینڈنگ کرتے ہیں، تو پھر کوئی پروڈکٹ یا سروس وہ ہاں، لے کے آتے ہیں. میرا جو خیال ہے نا کہ دیکھیں گلگت بلتستان میں پرسیپشنز بنی ہوئی ہیں اوپینین پہ. قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اوپینین، اب ہم کل کے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ حریری نے کہا کلیئرٹی از پاور نا. تو کیونکہ لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، وہ یونیورسٹی نہیں آتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو وہ جو اوپینین ہے وہ نظر آتا ہے، تو اندر جو سچویشن ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں، پاکستان میں کے آئی یو کی جو ہے جو اسٹینڈنگ ہے بہتر ہے. میں دنیا بھر میں، آپ دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، ہم دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں پڑھا کے آئے ہیں نا ہم انہیں. تو پھر ہم ہمیں وہ کانفیڈنس ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہم وہی اسی کوالٹی کا ہم پڑھاتے ہیں. اچھا ہاں سر، بالکل آپ کی بات کو معذرت کے ساتھ اس مختصر سے وقت میں اور اور محدود ریسورسز کے اندر بھی آپ دیکھیں، آپ کے لوگ ہر جگہ نظر آتے ہیں اس جی وقت. بیوروکریسی کے ٹاپ جگہوں کے اوپر آپ کے جی یو کین نیم اٹ. اب 5-6 کو تو میں جانتا ہوں، جی 5-6 کو آپ جانتے ہوں گے. جی اسی طرح آپ باقی فیلڈس میں چلے جائیں. ایون میرے اپنے اسٹوڈنٹس جو یہاں سے نکلے، دے آر ان آکسفورڈ، جی کیمبرج، جنہوں نے ہائر ڈگریاں وہاں سے کی، جی بالکل. اور جنہوں نے واپس آ کے ہمیں اس بات کا اعتراف بھی کیا
کہ یار اس کے آیو نے بہت بڑا رول اس کے اندر ادا کیا. اور سر سیکنڈ بات یہ دیکھیں کہ ڈور سٹیپ کے اوپر جی اتنے کم لائک اخراجات کے ساتھ ڈور سٹیپ پہ جی ڈگری دینا اتنے فار فلنگ ایریا کا, جی تو یہ بھی اٹ سیلف کتنی بڑی سروس ہے. اچھا کوالٹی ٹیکس ٹائم وقت کے ساتھ ہاں آتی ہے. اس بالکل آپ کی بات صحیح. میرا خیال اس بات کا بھی جواب دیا جائے, جو ایک پرسیپشن ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو پروڈکٹ ہے گریجویٹس کا المنائی کا وہ لو ہے. یہ کہتے ہیں نا لوگ. اب میں مثال دوں, ہمارے گریجویٹس آکسفورڈ یونیورسٹی, لنڈن اسکول آف اکنامکس بھی گئے ہیں. یہ لوگ کسی کو نظر نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ چھپ جاتے ہیں کہیں, ٹھیک, لیکن وہ لوگ نظر آتے ہیں جو. اب اس کا مسئلہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں. آپ کہتے ہیں دیکھیں دو شوڈ اپروچز بی ہیں. اوپن کہ جب یہ لوگوں کے آپ کے دیکھیں رائے دیکھیں بھی ہے, دیکھیں لوگ پوچھ بھی رہے ہیں ہمیں. ہر چیز کو دیکھنے کے دو اپروچز ہیں. ایک ہے پرابلم اپروچ ہے, ایک اپرچونٹی اپروچ ہے. اب ہم پرابلم اپروچ کو دیکھیں تو کیا ہے بلا کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے لو نکلتا ہے کیونکہ آپ کا ایڈمیشن کرائٹیریا جو ہے وہ ایگزیکٹلی, لو ہے. اور اس کا بھی ایک ریزن ہے کیوں لو ہے. کیا ٹھیک بڑھانے ہے, میں تو حرج کوئی نہیں ہے, لیکن نہیں ہمارے پاس سولوشن ہے نا. ہاں, سولوشن یہ ہے کہ ہم آئی بی اے نسٹ لمس کا ماڈل اپنائیں. کیا بلا کہ آپ 5 لاکھ روپے فیس رکھ لیں, 5 لاکھ اس کو اور ایڈمیشنس کو بالکل ٹاپ کریم کو اٹھا لیں. ہاں, کریم کو اٹھا لیں گے. جی آر ای کا ٹیسٹ لگا دیں, 5 لاکھ روپے فیس لگ رہے ہیں. ایگزیکٹلی دیں. فیکلٹی ہماری ٹاپ کی ہے ماشاء بالکل اللہ, مقابلے کی ہے. تو بالکل یہ سولوشن آپ کے خیال میں لوگوں کو, کمیونٹی کو ایکسیپٹیبل ہوگا, سوسائٹی کو بالکل نہیں ہوگا. بالکل نہیں پھر ہوگا. وہاں دوسرے ریزنز آئیں گے کہ بھائی ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب ذرا اس کو اپرچونٹی اپروچ سے دیکھ لیں یار. مسئلہ کیا ہے, ہم کتنے لوگوں کو یہاں پہ دے رہے ہیں. وہ سارے لوگ فیملیز جو ادروائز ٹریول نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ریجن سے, ٹھیک ہے. دیکھ لیں ہمارے وہاں فرسٹریشن کتنی زیادہ ہے. یوتھ بلج ہے, ٹھیک ہے, 30 ایئرس انڈر 60% سے زیادہ ہیں. یوتھ بلج ہے, سوسائٹی میں فرسٹریشن زیادہ ہیں. سوئسائڈ ریٹ آپ کہتے ہیں نعرے لگا رہے ہیں جی, کمیٹیز بن رہی ہیں کہ ہائی ہے. اگر ان کو بھی ہم نے ایڈمیشن نہیں دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں فرسٹریشن کا کیا لیول ہوگا. ہاں, کل لمس نس میں ان کا ایڈمیشن ہوگا نہیں, اور نیچے اسلام آباد, کراچی, لاہور جا کے پڑھ نہیں سکیں گے, تو پھر دے آر ایڈنگ ٹو دا پرابلم. ایڈنگ ٹو دا پرابلم. اور ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ آ جاؤ یونیورسٹی, 4 سال گزارو, 4 سال میں دنیا بدل جاتی ہے. ہر بندہ, ہم بھی بدلے ہیں 4 سال میں, اور ہم نے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے. تو یہ ہے اپرچونٹی اپروچ. اور فیس کو دیکھیں ذرا, کتنی فیس ہم دیتے ہیں, 30,000 روپے. سر وہ بھی چھوڑیں, ابھی ریسنٹ ایک بہت ہی اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ جس کے اپنا ایک مشین کروڑوں میں آتی ہے, اس کی فیس 16,000 روپے تھی پر سیمسٹر, 6 months. اتنا تو اسکول کی فیس بھی نہیں ہوتی. اب میں نے ڈیوائڈ بائی کریں نا 6. ہمارے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں, 6,000 اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت, 7,000, 8,000, 8 سے اوپر 8,000 ہیں. اگر 8,000 لیٹ سے, اگر ہم 10, اس کو دوسرے طریقے سے سوچیں, ہر بندہ 10,000 روپیہ اگر اسلام آباد لے کے جاتا, لاہور کراچی, 8 کروڑ روپیہ آپ کا اکانومی سے باہر جاتا تھا. بالکل, ہر مہینے 8 کروڑ آپ کے اندر چھوٹی سی اسپینڈنگ ہو رہا اکانومی ہے, سے, چھوٹی سی اکانومی سے, ٹھیک ہے. تو اور واقعی سر ایک منٹ سر, میں دوبارہ اس بات کو لانا چاہوں, اس پر ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اگر یہ 8,000 میں سے 8 سے زیادہ ہی ہیں, 9,000 ہوں گے, چلے 6,000 بھی باہر جا رہے تھے, تو ہر مہینے ہر ایک کو 10,000 تو کچھ بھی نہیں کم سر, از کم 30-40,000 روپے خرچہ ہوتا ہے. کم از کم وہ ملٹیپلائی کر لیں تو کروڑوں کا پیسہ آپ کے اکانومی میں اندر آ رہا ہے, اور بالکل آپ سے اپنے سامنے اپنے بچوں کی تعلیم یہاں ہوتے دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, بالکل اچھا سر, ایسا ہی. اس میں ایک بات کر سکتے ہیں, ایک شکوہ مجھے ایک بندے نے ایک بات کی سر بہت پہلے, وہ گیا کسی ٹاؤن کی یونیورسٹی میں ماسٹرز کی ڈگری کرنے یہاں کے بعد, اور اس نے مجھے کال کی, کہا کہ سر ایک صرف اس لیے کال کی ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جو بکس آپ نے ہمیں اس وقت یہاں پہ دی تھیں, جو ایک کچھ چیزیں ہم نے شیئر کی تھیں, ریسورسز, سر وہاں مجھے لگا اس سے بہتر نہیں ہے, کم ضرور ہے. اور ہم ایک قدر جا کے وہاں پہ آئی جب ہم نے اس کا 3-4 ٹائمز فیس بھری, جی اور پھر ہم نے ان چیزوں کو ایسے ہوتے بھی نہیں دیکھا. جی ناؤ اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے رکھیے گا کہ سر کہ جب لوگ کسی اور پروسیس میں جا کے اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا, کہ کاسٹ والا اس کو دیکھ کے, تو دے آر گریٹفل سر کم چیزوں میں اپنے گھر کے دروازے پہ بہت اچھا ہوا تھا. اب ہمارے گریجویٹ کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس کو دیکھ لیں یار, گلگت کی اکانومی میں ابھی ملینز روپیز نہیں, ملین ڈالرز کما رہے ہیں, آ رہے ہیں, بالکل آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں, وہ ہنڈریڈس کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں, وہ بھی تو ہمارے گریجویٹس ہیں. ایک چھوٹی سی بات کروں, ہمارے پاس انکیوبیشن سینٹر آپ آئے ہیں وہاں, کل آپ نے دیکھا بھی لاسٹ ٹائم پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جن کے ساتھ ہم کچھ پروجیکٹس کر رہے ہیں, اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں.
اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, کمیونٹی کے لوگوں کو فری پڑھا رہے ہیں, فری انٹرنیشنل ایکسیس دے رہے ہیں, اور ان میں سے پھر کبھی کبھی کوئی پروگرام اس پہ کر لیں گے. تو اس نے ہمیں ایک بات کی کہ یار جو انتظام, جو آؤٹ لک, جو سسٹم ہم نے آپ کے یہاں پہ آ کے دیکھا اس انکیوبیشن سینٹر میں, تو کہ ہمارے ساتھ ایس سی او ایک بہت بڑا پارٹنر ہے وہاں پہ, اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, کہ ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے مین شہروں میں ایک جگہ ہے, 2 جگہ جی ایسا ہے تو ہے, باقی پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. دیٹ واز ریئلی اے بگ کامنٹ. بالکل حقیقت دیکھیں, آپ یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا گئے ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے, یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا ہم بہت سارے لوگ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں, ذرا یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا کا بجٹ اور ہمارا بجٹ کمپیئر کریں, کچھ بھی نہیں, نو کمپیریزن. اور پھر لیکن ان کی فیکلٹی کی لسٹ نکالیں اور ہماری فیکلٹی کی لسٹ نکالیں. اور یہ بھی بتا دیں آج کل 2 لوگ یہاں ٹریننگ پہ بھی آئے ہیں. ہمارے پاس ٹریننگ کر رہے ہیں جی. اور وہ بار بار ہماری فیکلٹی کو لے جانے کے لیے ریکویسٹ بھیجتے ہیں. اور سر میں یہی بھی کر لوں کہ لاسٹ 2 ویکس اگو ہمارے جو ڈین صاحب ہیں انہوں نے مجھے کنیکٹ کیا ان یو سی اے اگین, اینڈ دے ور سیکنگ آور ہیلپ ٹو اسٹیبلش انکیوبیشن سینٹر اوور دیر. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہیں. بالکل. یہ کیونکہ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پرسیپشنز لوگوں کی غلط بلڈ ہوئی ہیں. لوگ, میں نے کہا نا, لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں, غور و فکر نہیں کرتے ہیں, تو کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے, اور پھر اوپینینس پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو غالباً ہماری بھی غلطیاں, یہ نہیں کہ ہم کوئی اس پرفیکٹ طرح ہیں. میں آ رہا تھا سر, اس میں اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں مثال کے طور پہ, مین ہماری جو ویکنیسز ہیں, ذرا ہر ادارے میں, جو آپ نے جیسے کہا کہ یونیورسٹیز کو تو صدیاں لگتی ہیں, جی لیکن ہمیشہ یہ ایڈمنسٹریٹیو پرابلمس ہر جگہ رہتے جی ہیں. وہاں 2 قسم کے ایشوز, جو میں چونکہ مینجمنٹ کے ڈومین سے ہوں اور یہ ہم پڑھاتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں, تو 2 قسم کی چیزیں. ایک آپ کا لوگ کس قسم کے آ رہے ہیں, کوالٹی آف پیپل جو سسٹم کو رن کر رہے ہیں, جی اور دوسرا سسٹم کس طرح سے بنا ہوا ہے. جی. تو مجھے بتا دیں, اگر سسٹم سے شروع کریں تو سسٹم ہم نے بنایا ہے. یار اس سے پہلے ذرا اس طرح جائیں ہم لوگ کہ جب 20 سال پہلے یونیورسٹی بن رہا تھا نا, تو یہ دیکھنا لازمی ہے کہ کن حالات میں بن رہا تھا. ٹھیک ہے, نمبر 1 ایسے حالات میں بن رہا تھا کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, تو نالج اسپلاورز نہیں تھے. تو جن لوگوں نے بنایا, ہم ان کو لیٹس گیو دم بینیفٹ آف ڈاؤٹ. یقیناً انہوں نے پرفیکٹ نہیں بنایا, لیکن آپ نے ڈیزائن کی بات کی. ڈیزائن ہمیں اس کا جو PC1 ہے وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے بنایا, یونیورسٹی نے نہیں بنایا تھا. جی بالکل. اس وقت کے سیکرٹری ایجوکیشن اور جو ڈائریکٹریٹ کے عملہ تھا, انہوں نے اس کو بنایا. آج کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے جس میں بے انتہا خرابیاں ہیں, انفارچونیٹلی یونیورسٹی کے اندر 2 پیرلل انسٹیٹیوشنز نہیں ہوتی ہیں, ایک اکیڈمکس کا ہے, ایک بیوروکریسی کا ہے. تو یہ جو پیرلل انسٹیٹیوشنز آئی ہیں, یہ ڈیزائن فلا ہے. تو یہ ڈیزائن فلا ہم نے بارو کیا ہے. بالکل. اور لوگ پوچھ سکتے ہیں یار آپ چینج کریں نا, اسٹیٹس کو چینج کرنا آسان نہیں ہوتا. مافیاز جنم لے چکی ہوتی ہیں. اور سر یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ چلیں ہم ایک طرف تو چلیں ہم کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹم کو امپروو جیسے تیسے ہو جائے. ادر ہینڈ سائڈ اب لوگ کیسے پرفارم کر رہے ہیں یا بیہیو کیسے کر رہے ہیں, اگین یہ بھی تو ایک لرننگ پروسیس ہے. ہم اگر کمپیئر کریں کہ 60-70 سالوں سے جو ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں, کیا وہ آئیڈیلی پرفارم کر رہے ہیں, تو پھر ہم کہیں کہ نہیں جی ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہم بھی اسی سوسائٹی سے ہیں, اسی کانٹیکٹ سے ہیں. وہاں آپ نے جو پیرل اسٹریمز کی بات کی تھی نا, تو فیکلٹی یا ریسرچرز تو وقت کے ساتھ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں, لیکن جن کے ہاتھوں میں سسٹم کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہاں ٹائم لگتا ہے. ہمیں تھوڑا سا بینیفٹ دینا پڑتا ہے, اسپیس دینا ہوتا ہے, اور کم ریسورسز میں وہ بھی اپنے ایک فنکشن تو کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی ایک اسٹرین ہے, ایک چیزیں ہیں. تو ہمارے پہ غلطیاں ڈیفینیٹلی ہم مانتے ہیں بہت سی, جو ہم نے باتیں پچھلے پروگراموں میں کی ہم پہ ایکولی اپلائی بھی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو رے آف ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ کنٹینیوسلی ایک ٹرانسفارمیشن ہے, لوگ آ رہے ہیں, فریش بلڈ کی طرح ایڈ ہو رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا ہمیشہ امپورٹنٹ ہے جب ہم KIU کی بات کریں کہ 20 سال کا ایک بیبی ہے. یونیورسٹیز 20 سال میں نہیں بنتی ہیں, صدیاں لگتی ہیں. 20 سال میں کمپیئر کریں اس کی ڈیولپمنٹ کو ایک ایسے, یہ ہیومن ریسورس, یہ 100 PhD آج آئے ہیں, 20 سال پہلے نہیں تھے. یہ 100 میں نے کلرمونٹ میں پڑھا ہوا ہے, امریکہ میں. کلرمونٹ میں آپ میرے پاس آئے تھے 2015 میں, آپ میرے پاس آئے تھے, تو وہ کتنا خوبصورت شہر تھا. کیا تھا اس میں, درخت تھے بالکل, اور PhD تھے. اس کو کہتے تھے سٹی آف PhDs اینڈ ٹریز. میں نے کیا گلگت کا نام دیا ہے, سٹی آف ماؤنٹینز اینڈ PhDs. آپ کو 100 PhDs چھوٹے سے اتنے سے علاقے میں, کمال ہے یار. لیکن مسئلہ کیا ہے,
ابھی ہیومن ریسورس ہے، ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. نہیں ہے. اور یوٹیلائزیشن کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں جو نظام ہے، دیکھیں گورنمنٹ کا نظام یا کسی بھی اس کا ایون پرائیویٹ فرمز کا نظام، جہاں بھی ان کو فائنینشیل کرائسس آ گیا بیٹھ جی جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اب میں ریسنٹلی کچھ سالوں کے اندر سے ہائر ایجوکیشن کی طرف کتنے بجٹ کٹس لگتے ہیں، دینا تو ایگزیکٹلی دور کی بات ہے، ایگزسٹنگ سے، ایگزیکٹلی اور ہم پہ پریشر بھی ہے. آپ کیمپسز کھول لیں، آپ ریموٹ کمیونٹیز ہم کر رہے ہیں نا کر سیٹ، رہے ابھی ہم ہیں. نگر میں جا رہے ہیں. اب میں بھی لوگ کہتے ہیں یار کوالٹی کا مسئلہ ایسا، ہم مانتے ہیں، جی لیکن ان کے مسئلے بھی تو دیکھیں، وہ دروازوں پہ لے کے یار، جا رہے ہیں. اس سے ایک بڑی امپورٹنٹ مجھے بات یاد آئی. پوچھے کیا؟ کیسے؟ یار سب سے امپورٹنٹ پارٹ، میں 20 سال سے سروس کر رہا ہوں نا، مجھے گلگت میں ایسا لگا کہ یہ ہمیں کوئی وہ دوسری مخلوق سمجھتے ہیں. یہاں کی جو لارجر کمیونٹی ہے، بیوروکریسی ہے، پولیٹیشینز ہیں، وہ سمجھتے ہیں یار یہ کوئی کیا یوں نا کہیں سے آئی ہوئی ہے، یہ ہمارا کوئی ہمارا تعلق نہیں تعلق ہی نہیں اس پہ. کمال ہے. انہی کے بچے، انہی کے بھائی، ہے. انہی کے ایگزیکٹلی، کزن دیٹس دا آئرنی. یعنی میرا سب کچھ، میرے گھر کے 8 لوگ وہاں پڑھ رہے ہوں گے پڑھ رہے ہیں، اور ہم ڈسون کر رہے ہیں اس ڈس کو. اون کر. کمال ہے یار. تو مزے کی بات یہ ہے کہ لائبلٹی بھی نہیں ہے. 1 ارب جو ہے بجٹ فیڈرل سے آتا ہے. آپ کو پتہ یہ تو اپرچونٹی ہے، پرابلم تو اپرچونٹی، نہیں ہے. بلکہ آپ کو ایک لحاظ سے اس کو آپ اس پہ بلڈ آن کرتے ہیں، بلڈ اس آن کریں. اپرچونٹی کو کیپٹلائز کرتے ہیں، اور مزید تھوڑا سا واٹرنگ کرتے ہیں، تھوڑی کھاد ڈالتے ہیں، کبھی کوئی بڑھنے دیتے ہیں اس کو. کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے آ کے ہماری لیڈرشپ سے بریفنگ دی ہو کہ یار کوئی اس طرح کا بھی ادارہ بننا چاہیے، ہم اپنے اینول ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے آپ کو 10 لاکھ روپے دیں گے. اگر ہر ممبر اپنا 10 لاکھ بھی دے نا، اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کے حلقے سے سب کی فیس ایگزیکٹلی معاف ہو جائے گی. ایگزیکٹلی سر. یہ تو بس پھر بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گی، تو ہم اس کو بات یہ اس پہ کرتے ہیں کہ بالکل ایشوز ہیں. ہمیں 2-3 چیزیں میری طرف سے، باقی آپ اس پہ ایڈ کیجیے گا. ایک جو آپ نے لاسٹ بات کی، آن کرنا اس کو، یہ ایگزیکٹلی ہمارا ہے، ہمارا اچھا ہے. ہے برا ہے، ہم نے اس کو ٹھیک جی کرنا ہے. ہاں. سیکنڈلی چپٹاسی لگاتے ہوئے یاد نہیں آنا چاہیے، ہر وقت یاد آنا چاہیے. بالکل کہ بھائی سیکنڈلی ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے. 20 سال ایگزیکٹلی کوئی ٹائم نہیں ہوتا. پھر ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے کنٹیکچولائز ریسرچ کرنے میں. ایگزیکٹلی. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پرائمریلی. جی اس کے بعد جو پولیٹیشینز ہیں، جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر ہماری جو لارجر جو سول سوسائٹی ہے، وہ اب جسے بات سے پھر ایک نکلتی. اب یہ آپ جائیں امریکہ میں آپ کے پاس آیا، مختلف جگہوں پہ گیا، رہے کافی عرصہ وہاں کی یونیورسٹیز میں، وہاں بلڈنگس کے باہر نام لکھا ہوتا ہے، فلانی فیملی نے یہ بلڈنگ بنا کے دے دی. ایگزیکٹلی. ابھی وہ ایک ہی وہ چلے جائیں، خان یونیورسٹی کے باہر دیکھیں کتنی بلڈنگس کے اوپر فلانی فیملی فلانی جی فیملی. ٹھیک ہے سر. یہاں چلے ہم یہ نہیں کہتے ہیں بلڈنگ بنا کے دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے کچھ 5%، 3%، کچھ 50 تو ہو، لاکھ 1 کروڑ 1.5 ایک کروڑ روپیہ ہو جائے. تو یہ ریسرچ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور میرے آپ کے ایکسٹینڈیڈ جی فیملیز کے بالکل. لیے ہے جو وہاں پہ رہتے ہیں. جی یہ بالکل. 2-3 چیزیں سر میں طرف سے ہے. اور یہ لاسٹ شاید ہم وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، تو میرا یہ خیال کہ ایک سوال مس ہو گیا ہے. کل شبیر بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا، پتہ ہے میرے کیا خیال ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. کون سا سر؟ یہ کہ یار یہ کیمپسز کی مشروبنگ کیوں ہوتی ہے؟ یا سر یہ اکثر پوچھتے ہیں یہ ہم. پوچھتے ہیں نا. بالکل. آج میں اربن اکنامکس پڑھاتا ہوں، میں نے اسے انٹروڈیوس کیا ہے. آج میں نے ان کو پڑھایا کہ یار جو نا فرمز اور جب انڈسٹریز لوکیٹ ہوتی ہیں، اپنی ڈیسیجن لیتی ہیں، تو نئے سٹیز اور نئے ٹاؤنز ایمرج ہوتے ہیں. پھر اس سے جناب علی مجھ سے بچوں نے پوچھا سر یہاں ہمارے وہاں کون سی انڈسٹریز ہیں؟ تو میں نے کہا یار فی الحال اس کو یوں سمجھ لو کہ KIU ایک انڈسٹری ہے. آپ نے دیکھا کہ یار ہنزا کی چھوٹی سی آبادی میں کتنا بجٹ ہوگا، 10 کروڑ لے کے جا رہا ہے آپ کی جناب ایک بڑی بلڈنگ بن رہی ہے. اس کی وجہ سے ایک پوری ایک اکانومی بلڈ ہو رہی ہے. گاکوچ میں ہاتھوں آئندہ چند سالوں میں ایک نیا ٹاؤن ڈیولپ ہوگا. ایگزیکٹلی. یہ اپرچونیٹیز لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں. اور سر یہ بھی دیکھ لینا کہ وہاں پہ فوراً ایک بات کرتے ہیں یہاں سے، جی کوالٹی خراب ہے، کوالٹی خراب ہے. تو بھائی کوالٹی کہاں سے آتی ہے؟ کوالٹی یہیں سے آتی ہے. جو پہلے ہم نے بات کی کہ جی کرائٹیریا بہت اوپر لے کے جائیں، بالکل آئیں گے نا کریم، بالکل. کوئی مسئلہ نہیں. لاکھوں روپے وہ فیس لاکھ رکھ لیں، روپے فیس رکھ کے آپ بات ایگری کریں ختم ہے. اس پہ. دوسری طرف ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ہمارے شاید پڑھنے پڑھانے میں کمزوری ہوگی، ہمارے دوسرے پرابلمس وہ ہم وقت کے ساتھ کر رہے ہیں، جی امپروو بالکل. کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اب اسٹریس سے آپ سرے سے انہی چند نگیٹو پوائنٹس پہ جائیں گے تو جی پھر کیا ہوگا. اب اسی طرح اپنے چلاس کی بات کی،
اب دیکھیں سر، کیس اور غزر کی بات کی، ہنزا کی، ابھی نگر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ علاقے ہمارے ہیں نا، کوئی دشمن کے علاقے تو نہیں ہیں. ویسے ہم ہی جا رہے ہیں اس مجھے کے تو اندر امپرومنٹ ویسے کرنے کے لیے. فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہ کسی اور کا رول بھی ادا کر رہے ہیں. یہ یونیورسٹی کا رول کسی اور کا رول تھا جو ہم کر جو ہم کر رہے ہیں. ہم کر رہے ٹھیک ہے، ہیں ہم بالکل. آؤٹ ریچ کر رہے ہیں، مارجنلائز کمیونٹیز کو آؤٹ ریچ کر رہے بالکل ہیں ایٹ دا کاسٹ آف آور اون لاس. یہ کسی ایگزیکٹلی. اور کا رول تھا. اور آپ ہمیں ہم سے ایک سم ہاؤ اگر میں کھل کے یہ بات کہوں تو ہم سے تو کمپٹیشن بھی کیا جا رہا ہے اس وقت. ہم اس پہ چلو بات نہیں کرنا چاہتے ہم. جی بالکل. تو اگر آپ ہمارے مقابلے میں ریسورسز دے کے ایکوپ کر کے لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیں گے، جی جو وہ کسی اور کے بچے پڑھائیں گے، جی ہم آپ کے بچے پڑھا رہے ہیں، اور جی ہمارے ساتھ آپ کمپیٹ کر لیں گے، تو کیا ہوگا سر؟ میں اور آپ تو کی نوکری مل کے ایگزیکٹ. شاید مجھے چلے بھی صرف جائیں. اس بات سے یاد آئی کہ ہمارے پاس ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے نا، ڈپارٹمنٹ آف ہنزا میں ایسا ہی نا. اس کو ابھی اس کے پیرلر آپ ٹورزم ڈپارٹمنٹس کھولنا چاہتے ہیں. کیوں نہ اس کو آن کریں، اسی کو مضبوط کریں، اسی کو ایگزیکٹلی فنڈنگ کریں. اس میں آپ ایگزیکٹلی ہیومن ریسورس لے کے آئیں، ایگزیکٹلی. اس میں اپنا اسٹیک لے لیں. اگر آپ کو اسٹیک چاہیے تو اسٹیک لے لیں. ٹھیک لے لیں. آپ انسٹیٹیوشن جگہ جگہ بنا رہے ہیں. اچھا سر، میں ایک چیز ایگزامپل ایک دیتا ہوں جاتے جاتے نا. ہمارے پاس سب سے بڑی ٹیلی کام کی کمپنی ہے SEO. اب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب انہوں نے ہمیں اون کیا، وہاں آ کے ہم پہ انویسٹ کیا اور پارٹنرز کو لے کے آئے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جی جیسے میں نے بالکل. پہلے کہا تھا، پاکستان کے ون آف دا فائنسٹ جی اینڈ بیسٹ انکیوبیشن سینٹرز، ہوں جنہوں نے ود ان نو ٹائم، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 8-9 ملین کا ہوں ریونیو کمایا ہے پچھلے 2 سے 3 سالوں کے جی اندر ان کے بالکل. اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ جب آپ ہمیں اون کرتے ہیں تو ہم ریزلٹس دیتے ہیں، جی بالکل. اون نہیں کر کے کمپیٹ کرتے ہیں تو پھر جی ہم بھی اسی ٹائپ ہی کے ہیں. جی. میرے خیال آخری بات کریں. ہم نے زیادہ گپ شپ کی، ہاں دل کی بس باتیں تھیں، زیادہ ٹائم لگا. لگ گیا. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی پوری دنیا دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، بہترین یونیورسٹیز میں گئے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قراقرم یونیورسٹی کا فیوچر بہت روشن ہے. روشن ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت خامیاں ہیں، وہ یقیناً ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، کمیونٹی کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے جو لوگ ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، ان کے سپورٹ کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز اسی طرح بلڈ ہوتی ہیں. بالکل یونیورسٹیز سر. اس میں آئسولیشنز میں بلڈ نہیں ہوتی ہیں. ہمارا کام کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے. کمیونٹی انٹیگریشن لازمی ہے. سہیل نقوی نے کہا تھا، یہ آخری اس کے بھی جو UCA کا ریکٹر ہے، لمس کا بھی ریکٹر تھا، کہ جتنے بھی ینگ فیکلٹی ہیں ان کا ایک رول ہے کہ یہ سوچیں کہ وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہی ہمارا بھی رول ہے، لیکن یقیناً یہ صرف ایک ون سائڈڈ نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل جہاں سر. ہاں بالکل سر. میرے خیال میں یہاں تک آج اس کو اختتام اس کا کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ کچھ کمنٹس ہمیں آئے تھے. ویورس مزید اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایگری ٹو ڈس ایگری والا ایک ہمارا بالکل. موٹو ہے، اور آئی ہوپ ان چیزوں کو ہمارے اس کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، جی اور ہمیں اس میں سپورٹ پرووائڈ کی جائے گی. تو سر میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ناظرین پروگرام دیکھنے کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم پہ ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے رائے سے، ویو سے آگاہ کریں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور ڈاکٹر سر انجام بیگ.